بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ ایک شکوہ بھی ہے، اور وہ شکوہ کیا ہے؟ بڑا شدید ہے، آپ پڑھیں گے آگے ویسے تو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو بات ساری یہ ہے کہ ہم بھی اپنا جائزہ لیں، کیونکہ کل ہم نے دعا تو مانگ لی کہ اے رب تو ہمیں اپنی محبت عطا کر، ہر اس کام سے محبت، ان لوگوں سے محبت عطا کر جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو تیرے پسندیدہ کام ہیں۔ لیکن اس کے لیے ریٹرن میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ ہمیں اپنے رب سے کتنی محبت ہے، رائٹ؟ تو کیا ہمیں ہے اپنی ایسی محبت اللہ سے کہ ہر چیز کے بدلے میں اللہ کی محبت کو سب سے اوپر رکھا جائے؟ کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو، میں سب سے پہلے یاد رکھیے کہ میں جب بھی اگر کوئی بات کہہ رہی ہوں تو وہ آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے میری اپنی ذات کے لیے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ایک لسٹ بنائیں، اپنے گھر، اپنا بچہ، ماں باپ، بہن بھائی، شوہر، جولری، شوز، فرنیچر، پرس، گروسری، کوئی اور چیز، کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ کو بہت محبت ہو، ان ساری محبتوں کا نعم البدل اس دنیا میں موجود ہے۔ اگر نہیں ہے تو کس کا ہے؟ اللہ کی محبت کا کوئی بدل نہیں۔ گویا بظاہر، ظاہری طور پہ گویا سب کچھ پا کر بھی ہاتھ خالی ہے۔ اگر انسان کے پاس یہ ساری نعمتیں جو میں نے آپ کو کچھ گنوائیں اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار نعمتیں ہوں، اگر وہ سب کچھ ہے لیکن اللہ کی محبت اگر دل میں نہیں ہے تو گویا سب کچھ پا کر بھی ہاتھ خالی ہے۔ بظاہر روشنی ہو کر بھی اندھیرا ہے، رنگینیاں تو ہیں لیکن منظر نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی محبت عطا فرمائے جس میں کسی اور کی محبت نہ ہو، ایسی محبت عطا فرمائے کہ ہم جنت بھی مانگیں تو مقصد کیا ہو؟ اللہ کا دیدار، اللہ کو دیکھنے کی محبت ہے۔ مجھے اور آپ کو اس کی تڑپ کہ اللہ سے ملاقات ہو، کیونکہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا، وہ پھر اس کو دیکھنے کے لیے ترستا ہے، رائٹ؟ تو ایسی محبت اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم سب مل کے کہ اے اللہ ہمیں ایسی محبت عطا فرما جس میں یہ احساس ہمارے اندر رہے، کہیں تو ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اے اللہ بس تو ہم سب سے خوش ہو جا، ہمارا جینا مرنا سب تیرے لیے ہو جا۔ اے اللہ ہمیں دنیا سے، دنیا والوں سے، دنیا کے لوگوں سے، دنیا کی چیزوں سے بیگانہ کر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی پہچان عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب صدق دل سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنی پہچان عطا فرما دے اپنے ان اسما کے ذریعے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ یا رب العزت، یقیناً ان کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، اور ہم جیسے کم علم لوگ تو بالکل بھی نہیں ادا کر سکتے، لیکن ایک بہت ہی رائے کے برابر، بلکہ اس سے بھی شاید چھوٹی سی کوشش ہے۔ اے رب العزت اس کو قبول فرما اور اس کے ذریعے ہمیں اپنی محبت عطا فرما، تمام محبتوں کو چھوڑ کے صرف اور صرف اپنی محبت، ہمیں شوق عطا فرما تیرے دیدار کا، اور اس دیدار کے ہم دیوانے ہو جائیں، اور اس کے لیے ہم تمنا کریں، ہم سوچیں تو صرف تجھ کو راضی کرنے کا سوچیں۔ دنیا والے کبھی نہیں راضی ہوتے، اے اللہ صرف اور صرف تیرے لیے سوچیں۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہم بہت کمزور لوگ ہیں، ہماری مدد فرما دیجئے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ چلیے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ آج آپ کا 6th جز جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ انسان ایسا کر سکتا ہے، بٹ پھر بھی اس کو
پسند نہیں کیا جا رہا. لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. ان آیات میں مسلمانوں کو ایک نہایت بلند درجے کی اعلیٰ اخلاقی تعلیم دی جا رہی ہے. یہودی، منافق، بت پرست سب کے سب جو ہے نا اس وقت ہر ممکن طریقے سے اسلام کی راہ میں روڑے جو ہیں وہ اٹکا رہے تھے، اور جو بھی مسلمان ہو رہا تھا ان کو وہ پریشان کرنے پر تلے ہوئے تھے. کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتے تھے جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی تھی. اس پر مسلمانوں کے اندر شدید نفرت اور غصے کے جذبات پیدا ہو رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس قسم کے جذبات کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ بدگوئی پر زبان کھولنا تمہارے رب کے نزدیک کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے. یعنی اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو اس کے آگے سے ویسے ہی جواب دینا اٹس ناٹ گڈ تھنگ، رائٹ؟ یعنی کہ برا عمل ہے یہ. اس میں چاہے وہ خفیہ بات ہو رہی ہو یا علانیہ بات ہو رہی ہو، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے بات کو جانتے ہیں. اور آپ دیکھیں ان دونوں آیات میں آپ کے پاس جو ہے 4 صفات جو ہے آ گئی ہیں. یہاں پر جو آپ کی صفات آ رہی ہیں وہ 2 ہیں. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. سمیعاً علیمہ، سمیع کا مطلب بھی ہم جانتے ہیں اور علیم کا بھی جانتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہر شے کو سنتا ہے، جانتا ہے. وہ انسان کے ارادے سے بھی واقف ہے اور اس کا علم بھی اتنا وسیع ہے کہ وہ نیتوں تک کو جانتا ہے. یعنی انسان سب سے بچ سکتا ہے، مگر اگر نہیں بچ سکتا تو کس سے؟ اللہ سے. اور زندگی میں ایسے کئی مواقع آتے ہیں کہ اگر انسان کو تقوی حاصل نہ ہو تو شاید وہ بڑی ہی گمراہی میں پڑ جائے. تو آپ کو یہ بات بڑی واضح ہوئی ہوگی کہ سمیعاً علیمہ جو ہے ایک ساتھ آیا ہوا ہے. تو وہ صرف سنتا نہیں ہے، وہ بلکہ جانتا بھی ہے، رائٹ؟ اگر کوئی زبان میں، کسی کی زبان میں کچھ ہے اور عمل میں کچھ ہے تو وہ سن بھی رہا ہے بالکل کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. اور علیم ہے اللہ رب العزت، تو وہ یہ جانتا بھی ہے کہ بندے کی نیت کیا ہے، رائٹ؟ سبحان اللہ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی 2 اور صفات آ رہی ہیں، وہ ہیں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا. دیکھیں معافی کا جو معاملہ ہوتا ہے نا وہ اس وقت ہوتا ہے جب بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، رائٹ؟ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے، وہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اپنے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خالص رضا کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑے بڑے گناہوں سے بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب سے باز آنے کی کوشش کرتا ہے جن میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں یا وہ خود مبتلا تھا، رائٹ؟ اور اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ نیک کاموں کی طرف بڑھے، رائٹ؟ اور نیک کاموں میں لگ جائے. تو ہمیں سے ہر شخص یہی چاہتا ہے نا کہ ہم بھی نیک کام کریں، نیکیوں میں ہم دوڑ لگائیں، آگے بڑھ جائیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے معافی مانگی جائے. سو اللہ رب العزت عفون بھی ہیں. اور دوسری صفت یہاں پر قدیر وہ ذات ہے جو تمام اشیاء کو مرتب کرتا ہے اور ان کو ان کی منازل تک پہنچاتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک چیز بس ایسے ہی بنا دی جس کا کوئی مصرف ہی نہیں ہے. ان میں سے جسے جہاں جس چیز کو جیسے چاہتا ہے وہ مقدم رکھتا ہے، یعنی بناتا ہے، آگے رکھتا ہے، اور جسے چاہتا ہے مؤخر کر دیتا ہے، یعنی بدل بھی سکتا ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں. اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی، بخلاف اس کے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے. اور اللہ تعالیٰ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب یہاں پر جو صفت بیان ہو رہی ہے وہ ہے غفور الرحیم. وکان اللہ غفور الرحیم. غفور کا مطلب ہوتا ہے کہ معاف کرنے والا، رائٹ؟ اور یہ تو اللہ کے لیے ہو گیا، ہمارے لیے کیا ہے؟
کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں. اور اس کے بارے میں امام غزالی کا ارشاد ہے کہ استغفار سے قبل ندامت ضروری ہے. یعنی خالی یہ نہیں کہ انگلیوں پہ جو ہے استغفر اللہ بس یہ پڑھے چلے جا رہے ہیں، نہیں، ندامت کا احساس ہونا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. ورنہ یہ استغفار جس میں ندامت نہ ہو وہ بیکار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی ہے جیسے کہ کوئی مذاق کر رہا ہو، رائٹ. اور غفور کے ساتھ رحیمہ کی صفت بھی آئی ہے، یعنی وہ معاف بھی کرتا ہے اور رحم بھی کرتا ہے. تو انسان کو امید بنتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف کر دیں گے. یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کر چکے ہیں، رائٹ. یعنی مدینہ کے جو یہودی تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عجیب مطالبے کرتے ہیں. ان میں سے ایک مطالبہ ان کا یہ بھی تھا کہ آپ کی رسالت کو ہم اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک ہماری آنکھوں کے سامنے ایک لکھی ہوئی کتاب جو ہے وہ آسمان سے نازل نہ ہو، یا ہم میں سے ایک ایک شخص کے نام پر الگ الگ ہم میں سے ہر شخص کے نام اوپر سے اسی مضمون کا کوئی تحریر نہ آ جائے. یعنی ہمارے پاس الگ الگ بھی آئے، محمد پہ بھی آئے، مطلب عجیب و غریب سے جو مطالبات ہوتے ہیں نا وہ کرنا جس کی کوئی سینس نہیں بنتی وہ کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں. اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھاؤ، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی. آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں. پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ رہے تھے. اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا. کھلی کھلی نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام کے رسول مقرر ہونے کے بعد سے لے کر فرعون کے غرق ہونے کے بعد اور اس کے بعد بھی جو مصر سے نکلنے کے بعد جو کچھ معجزات ہوئے تھے ان سب کی طرف اشارہ ہے. اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا، رائٹ. یہ بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے ان کے سروں پر کوئی طور جو ہے وہ اٹھا کر رکھا گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے احکامات جو ہیں وہ تختیوں پر لکھ کر دیے تھے. سورہ اعراف میں اس کا تفصیل سے ذکر آئے گا. ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوں. ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا. آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں. یہاں تک کہا انہوں نے کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کی سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگایا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، رائٹ. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر چڑھانے سے پہلے ہی اٹھا لیے گئے تھے، اور ہم نے اس کو پیچھے بھی پڑھا تھا. اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں. ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے. انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے. اللہ تعالیٰ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے. اب یہاں پر ہے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. عزیز، ہم نے بہت دفعہ اس کو پڑھا. عزیز وہ ذات ہوتی ہے جس کا غلبہ اور شان و شوکت، قوت، طاقت سب پر اتنا حاوی ہو کہ کوئی چیز اس کو عاجز نہ کر سکے. عاجز نہ کر سکے کیا مطلب؟ یعنی غلبہ یعنی شکست نہ دے سکے، اور اس کی قدرت اور طاقت سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے. اس کے قبضے سے کوئی اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا. اب آپ اس کو سوچیں، تصور ملا ہے نا کہ جیسے دنیا میں بھی کوئی
مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی بات ہوتا ہے تو کبھی کوئی اوپر ہوتا ہے، کبھی کوئی نیچے ہوتا ہے، کبھی کسی کی طاقت زیادہ ہوتی، کبھی کسی کی قدرت زیادہ ہوتی، کبھی کوئی کسی کو قابو میں کر لیتا ہے، کبھی کوئی دوسرے کو قابو میں کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کوئی اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا، بچا نہیں سکتا، اس کا ایسا غلبہ ہے۔ اور عزیز کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو دوسری صفت آئی ہے وہ ہے حکیمہ، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ حکیمہ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، وہ ذات جس کی تدبیریں مضبوط ہوں اور اس میں کوئی خلل اور کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ رائٹ، یعنی اس بات کے جو ہے نا دو معنی ہوتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان لے آئے۔ اس کے دو معنی ہوتے ہیں اور دونوں کا ایک یکساں احتمال ہے۔ ایک معنی وہ جو ہم ترجمے میں پڑھ رہے ہیں، دوسرے یہ کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے کر آئے۔ رائٹ، یعنی اہل کتاب سے مراد یہودی بھی ہو سکتے ہیں اور عیسائی بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی انہیں یہودی تو ویسے ہی ایمان نہیں رکھتے، اور عیسائی جو ہیں وہ ان کو بیٹا مانتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کا، تو وہ ان کو ایز اے پیغمبر جو ہے ایکسیپٹ کرتے ہوں گے۔ رائٹ، جیسا کہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ بلکہ اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ یوں ہوتی ہے کہ پہلے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ مسیح کی طبی موت جب واقع ہوگی اس وقت جتنے بھی اہل کتاب موجود ہوں گے وہ سب ان پر یعنی ان کی رسالت پر ایمان لا چکے ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا، جب وہ آئیں گے واپس اب تو اس وقت کی بات ہو رہی۔ اور دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ تمام اہل کتاب پر مرنے سے عین قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقت ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، اور وہ پھر ان پر ایمان لے آئیں گے ایز اے پروفٹ۔ مگر یہ اس وقت کا ایمان لانا آبویسلی ہم سب جانتے ہیں کہ بیکار ہے۔ غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اس ظالمانہ رویے کی بنا پر اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ یہ غالباً اشارہ ہے جو بنی اسرائیل پر جانوروں پر بنی اسرائیل پر تمام وہ جانور حرام کر دیے گئے تھے جن کے ناخون ہوتے تھے، اور ان پر گائے اور بکری کی چربی جو ہے وہ بھی حرام تھی۔ اس کا ذکر جو ہے آپ کو سورہ انعام میں بھی ملے گا۔ اور وہ لوگ ان میں سے کافر ہیں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، مگر ان میں سے جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخرت پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ اے محمد، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ رائٹ، یعنی اس سے بتانا کیا مقصد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، ایسا پہلے بھی کئی پیغمبروں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا، حکیم و دانا ہے۔ اب دیکھیے دوبارہ یہاں پر آ گیا، اپنے پیچھے آیت 158 میں بھی پڑھا تھا، یہاں پر پھر آ گیا 165 میں، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ رائٹ، تو سیم وہی صفات کے عزیز، غلبے والا جس سے کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اور حکیمہ، حکمت والا کہ اس کے کسی بھی کام میں کوئی جھول، کوئی خلل، کوئی نقص کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔
لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں۔ اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اچھا، پچھلی آیت میں دیکھیں، اور یہاں پر اب آپ کی صفت آئی ہے وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، آیت 166 میں اس کے بارے میں شہید جو ہے، اس کے بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شہید جل جلالہ وہ ذات ہے جو تمام اشیاء پر سے باخبر ہے، جو تمام آوازوں کو سنتی ہے، خواہ وہ آوازیں ظاہر ہو رہی ہوں یا مخفی ہوں، اور اللہ تعالیٰ تمام موجودات کو دیکھتے ہیں، خواہ کتنے ہی چھوٹے چھوٹے ذرات ہوں یا بڑے بڑے اجسام ہوں، جسم ہوں یا چیزیں ہوں۔ جسم تو مطلب ہر چیز کا ایک جسم ہوتا ہے نا، لائک جیسے پہاڑ ہے، ایسے بھی بڑی جتنی بڑی گلیکسی ہے، سب کچھ اس کا علم ہے اس کے پاس۔ تو اللہ کے علم نے بندوں کے اعمال میں سے ہر اس چیز کا احاطہ کر رکھا ہے جو بندوں کے حق میں اور بندوں کے خلاف گواہی دے رہی ہیں۔ چلیے آگے دیکھیے، اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہیں دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لوگوں، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ آیت 170 کے آخر میں دیکھیں وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، پھر یہاں پر علیم یعنی علم اور حکمت جو ہے یہ دونوں ایک ساتھ آئے ہیں۔ تو یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو بے خبر ہے کہ اس کی سلطنت میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور انسان کوئی بھی شرارتیں کرتا رہے، کوئی بھی کام کرتا رہے، اسے معلوم نہ ہو، اور نہ ہی وہ نادان ہے، بلکہ وہ حکیم ہے، رائٹ؟ حکیم ہے اگر وہ روکے ہوئے ہے، اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، جیسا کہ یہاں بیان ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو نہیں معلوم ہوگا، اسے ہر چیز معلوم ہے، اس کے علم میں ہر چیز ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلوف نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں تھے کہ اللہ کے ایک رسول تھے اور فرما بردار تھے، اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں، یعنی یہ تین الہوں کے بھی کا عقیدہ رکھتے ہیں نا عیسائی جو ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، بی بی مریم کو اللہ کی بیوی اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے، اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے اور بالاتر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملکیت ہیں، اور اس کی کفالت و خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اس آیت 171 کے آخر میں آتا ہے وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نظام کو چلانے کے لیے خود کافی ہیں، اس کو کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے، رائٹ؟ کہ وہ اپنا بیٹا بنائے یا اس کی کوئی بیوی ہو جس کا وہ محتاج ہو، نہیں، اس کے کام وہ خود ہی کر لیتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، یہ ساری کمزوریوں کی نشانی ہے نا، کہ کوئی کام کبھی بیٹا کرے، کوئی بیوی کرے یا شوہر کرے، تو یہ انسان تو محتاج ہے، لیکن اللہ رب العزت ایسے نہیں ہے۔ تو گویا اس صفت کو لا کر اس بات کی تردید ہو رہی ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا بھی ہے۔ مسیح علیہ السلام نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نامقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا اپنے اجر پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا، ان کو اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا۔ اور اللہ کے سوا جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہیں پائیں گے۔ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے،
اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف دکھائی دینے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے آئے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھائے گا۔ لوگوں تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے، کہ اس کی ڈیفینیشن جو ہے مزید بیان کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مر جائے تو پھر بھائی اس کا وارث ہوگا، اور اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2 تہائی کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توسیع کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اس سورہ کی آخری آیت اور آخری صفت علیم۔ علیم یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، رائٹ؟ تو اب آپ دیکھیں یہاں پہ وراثت کے حساب سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ اگر کوئی آگے پیچھے کوئی چینجنگ کر دیتا ہے یا کسی کو کسی کا حق نہیں دیتا ہے تو اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ سو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے اچھے طریقے سے کہ وہ وقتی فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی نظر آ جاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کسی کو اس کا حق نہیں دیتے اور اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو اس دنیا میں بھی اس کے نقصانات جو نظر آتے ہیں، اور آخرت میں تو آنے ہی آنے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم ہے اور ہر چیز سے وہ بہت اچھے طریقے سے واقف ہے۔ چلیے الحمدللہ آپ کی سورہ نساء مکمل ہوئی، سورۃ المائدہ۔ اس سورہ کا نام جو ہے وہ 15ویں رکوع میں ایک ورڈ آتا ہے مائدہ، اس سے ماخوذ ہے، رائٹ؟ اور اس سورہ کے مضامین سے ظاہر ہوتا ہے اور روایات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری کے آخر یا 7 ہجری کے شروع میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو، تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے ہوئے ہیں، سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو۔ اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کرے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرنا۔ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ تم پر حرام کر دیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکرا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے اپنی قسمت کو معلوم کرو، رائٹ؟ یہ سب جو سارے طریقے جو حرام ہیں ان کی پوری فہرست یہاں پر دی گئی ہے۔ یہ سب افعال فاسق ہیں۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اب یہاں پر آج سے جو مراد ہے نا، کوئی خاص دن یا تاریخ نہیں ہے یا کوئی دور یا زمانہ، بلکہ وہ دور یا زمانہ مراد ہے جس میں یہ آیات نازل ہوئی تھیں، ٹھیک ہے نا؟ ہماری زبان میں آج کا لفظ تو صرف زمانہ حال کے لیے عام طور پہ بولا جاتا ہے نا، لیکن یہ اس خاص ٹپیکل وقت کے لیے اور obviously فار فیوچر کے لیے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا، لہذا حلال و حرام کی جو قیود تم پر عائد کی گئی ان کی پابندی کرو۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں
پہلی جو 2 صفات آئیں وہ کیا ہیں؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. غفور غفرا بخشنے والا، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، اور رحیم یعنی کہ بار بار رحم کرنے والا. اور یہ بڑی پیارا اس کا ترجمہ ہوتا ہے، بار بار رحم کرنے والا، کیونکہ ہم بار بار غلطی کرتے ہیں. لیکن اکارڈنگ ٹو دس آیت کہ اگر انسان مجبوری کی حالت میں کوئی چیز کھا لیتا ہے جبکہ گناہ کی طرف اس کا میلان نہیں ہے، تو پھر اس کے اس گناہ کی اس کے اس عمل پہ جو ہے اس کو معافی دی جائے گی، رائٹ. اور یہی بات جو ہے ہمارے سمجھنے کے لیے ہے، اور یہ بات آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں بھی. آیت نمبر 4 سے دیکھیے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے. کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہوا ہو ان کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرو. وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑے اس کو بھی تم کھا سکتے ہو. یعنی شکاری جانوروں سے مراد یہاں پر کتے، چیتے، باز وغیرہ ہیں، اور تمام وہ درندے اور پرندے ہیں جن سے انسان شکار کی خدمت لے سکتا ہے. اور سدھارے ہوئے جانوروں کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ وہ جس کا شکار کرتے ہیں وہ اسے کھاتے نہیں ہیں، وہ اسے مارتے بھی نہیں ہیں، وہ ایز اٹ از پکڑ کے جو ہے اپنے مالک کے پاس لا کر انہیں دے دیتے ہیں. اسی بات کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور قرآن اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. یعنی شکاری جانور کو شکار پر چھوڑتے وقت بسم اللہ کہنا چاہیے. اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ ایک حدیث سے ہوتی ہے. حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ بن حاتم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا میں کتے کے ذریعے سے شکار کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو چھوڑتے وقت تم نے اللہ کا نام لیا ہو تو کھاؤ ورنہ نہیں. ٹھیک ہے. آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے رائٹ. اس کے لیے لیکن پھر شرط ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ جو بھی کھا رہے ہیں لائک جیسے گوشت جو ہمارا ہوتا ہے ذبیحہ ہو. لیکن اگر obviously ایسا ہوتا نہیں ہے آج کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو پھر نہیں کھائیں. لیکن باقی چیزیں کھا سکتے ہیں لائک اس میں بھی پھر ظاہر ہے کہ دیکھنا پڑے گا کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، کیونکہ جیلیٹن وغیرہ یہ سب چیزیں بھی تو ہوتی ہیں. لیکن اگر ویسے حرام نہیں ہے کہ آپ جا کے وہاں کچھ کھا ہی نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے. اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی. اس سے مراد یہود و نصارہ ہے. اور نکاح کی اجازت بھی صرف ان عورتوں سے دی گئی ہے جو محسنات ہوں. رائٹ. محسنات ہوں یعنی ادھر ادھر شہوت رانی نہ کرتی پھر رہی ہوں. ٹھیک ہے. وہ اپنے دین کے حساب سے بھی پاک صاف ہوں. یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو. اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور آخرت میں دیوالیہ ہوگا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. رائٹ. یہ جو ہے یہ فرائض ہیں جو آپ کو وضو کے بتائے جا رہے ہیں. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منہ دھونے میں کلی کرنا، ناک صاف کرنا بھی شامل ہے. ٹھیک ہے نا. اور بغیر اس کے کہ منہ کے غسل کی تکمیل بھی نہیں ہوتی. کلی کرنا اور ناک کو صاف کرنا جو ہے یہ غسل کے اندر بھی شامل ہے. اور کان چونکہ سر کا حصہ ہے اس لیے سر کے مسح میں کانوں کے اندرونی اور بیرونی حصے کا مسح کرنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رہیں. اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ. اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنا منہ اور ہاتھ پھیر لیا کرو. اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ.
رائٹ. یعنی جس طرح پاکیزگی نفس جو ہے وہ ایک نعمت ہے، بالکل اسی طرح جسم کی پاکیزگی جو ہے نا وہ بھی نعمت ہے. تو انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمت اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب اس کے نفس اور جسم دونوں کے اسے پاکیزگی جو ہے حاصل ہو. اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی اس کا خیال رکھو، اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. اللہ سے ڈرو اور اللہ دل کے رازوں تک کو جانتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور. اور یہ بڑی کہتے ہیں نا کہ یہ مطلب میں پرسنلی طور پہ اس چیز کو بہت خوف محسوس ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے ہر فرد سے اپنے دل کے خیالات کو، اپنی سوچوں کو جو ہے چھپا سکتے ہیں سوائے اللہ کے. ایسے ہی ہے نا، ہر کسی سے ہم چھپا سکتے ہیں. بھلے زبان میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں کچھ ہے لیکن زبان میں کچھ آپ نہیں کہہ پاتے. ڈر ہے یا خوف ہے یا ضرورت نہیں محسوس کرتے آپ، یا آپ اکتا رہے ہیں یا آپ الجھ رہے ہیں، یا کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے، اس کا علم ایسا ہے کہ وہ ہمارے سینے کے بھید کو بھی جانتا ہے، ہمارے سینے کے خیالات کو بھی جانتا ہے. تبھی تو انسان کے اندر پھر تقویٰ آ سکتا ہے جب اللہ کی اس صفت کو بھی اچھے طریقے سے محسوس کرے. اس کے بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ العلیم وہ ذات ہے جس کا علم تمام ظاہری، باطنی، پوشیدہ، اعلانیہ، ضروری، ممکن، ناممکن، زمین اور آسمان، ماضی، حال اور مستقبل سب کو جانتا ہے. علیم سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہوئی ہے، چھپی بھی نہیں ہے. right؟ تو پھر یہ انسان کہتا ہے کہ آپ کہاں جائیں، آپ کس سے چھپائیں اپنی بات، اللہ سے تو چھپا ہی نہیں سکتے. تو پھر کیا کہتا ہے انسان، مجبور ہے اس بات کو بولنے پر کہ سمینا و اطعنا. رائٹ. سبحان اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کرے کہ انصاف سے پھر جاؤ. عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. اب دیکھیں نا، جو ایک طریقہ ہوتا ہے کام کروانے کا محبت، اور ایک طریقہ ہوتا ہے ڈر. اور شاید پیچھے بھی بات ہوئی ہو کہ محبت جو ہوتی ہے وہ بہرحال آپ کو کروا دیتی ہے کام، لیکن ڈر تو فوراً کروا دیتا ہے کام، ہے نا. جیسے شاید میں نے پیچھے بات کی تھی کہ اگر خدا نخواستہ ہمیں پتہ چلے کہ جہاں ہم بیٹھے وہاں پر آگ لگ گئی ہے تو ہم تحقیق نہیں کریں گے، ہم بھاگیں گے، پہلے نکلیں گے. تحقیق بعد میں کریں گے، لگی ہے کہاں لگی، کیسے لگی، کیا ہوا، ہم پہلے بھاگیں گے. تو ڈر جو ہے نا وہ انسان سے بہت سارے کام کروا لیتا ہے. جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کرے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا. رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے. اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہاں پر اشارہ ہے ایک واقعے کی طرف جو حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاص صحابہ کو کھانے کی دعوت پر بلایا تھا اور خفیہ طور پر سازش کی تھی کہ اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس طرح اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن عین وقت پر اللہ کے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا حال معلوم ہو گیا اور آپ دعوت پر نہیں گئے. رائٹ. تو اب یہاں سے جو ہے خطاب وہ بنی اسرائیل کی طرف بھی پھیرا جا رہا ہے اور تمہید کے طور پر یہ واقعہ جو ہے یہاں پر لایا گیا ہے. اور اس کا جو مقصد ہے نا، 2 پوائنٹ ہیں اس میں بیسیکلی. ایک تو یہ کہ مسلمان کو اس روش پر چلنے سے روکا جائے جس پر یہ اہل کتاب چل رہے ہیں. رائٹ. اور دوسرا مقصد یہ کہ یہود و نصارہ دونوں کو ان کی غلطیوں سے پہ انہیں متنبہ کیا جائے. رائٹ. اور انہیں دین حق کی دعوت دی جائے. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم انہیں دین حق کی دعوت دیں. ٹھیک ہے. اللہ سے ڈر کر کام کرو. ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ویسے تو یہ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ توکل کرنے کے معنی میں ہے، لیکن آپ اس کو وکیل کے معنی میں بھی اگر لیں کہ اللہ، بھروسے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، آپ گویا اپنا اس کو وکیل بنا لیتے ہیں. اور اللہ کی ایک صفت جو ہے وہ وکیل بھی ہے،
یعنی وکیل وہ ذات ہوتی ہے کہ اس بات کو جانتے ہوئے سب کام اس کے سپر کر دیا جائے، تمام مخلوقات اسی کی اور حکم اسی کی چلتا ہے، اسی کا چلتا ہے، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ کے آگے ہر بات جو ہے رکھی جائے اور اس پر اس سے جو ہے وہ یقین کی کیفیت آنی چاہیے. اچھا پیچھے میرا خیال ہے آیت نمبر 8 میں جو ہے نا آپ کا خبیر بھی گزرا ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون. خبیر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، خبر رکھنے والا، جس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہ ہو بلکہ حرکت اور سکون اور اضطراب اور اطمینان، غرض ہر چیز کی اس کو خبر ہے. اور علم جو ہے وہ ہر ظاہر اور پوشیدہ چیز کے لیے عام ہے، مگر پوشیدہ چیزوں کے جاننے کو خبرہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، خبر کہا جاتا ہے. علم کیا ہوتا ہے؟ جس میں دونوں چیزیں آ گئی. لیکن خبر کیا ہے؟ جو پوشیدہ چیزوں کو بھی جاننے والا ہے. اچھا جناب آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے. نقیب کے معنی ہوتے ہیں نگرانی اور تفتیش کرنے والے. اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ان کا ذکر آ رہا ہے. ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی، در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دیا، یعنی کہ سیدھا راستہ گم کر دیا. پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا ہے جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیا. اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. پس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہوں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں گے ان سے عین متوقع ہے، لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرو، یعنی اگنور کرو. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں. اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا. آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض اور اناد کا بیج بو دیا. اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں. اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حقنما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. رائٹ، یعنی بعض چوریاں اور خیانتیں جو اللہ تعالیٰ کھول کے رکھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم بھی خدا ہیں. نعوذ باللہ. محمد ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھے. اللہ تو زمین اور آسمان کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں. جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے. اچھا آیت 15 میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کے پاس وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، رائٹ، وہ مالک ہے، ساری بادشاہت جو ہے وہ اس کے لیے. تو ملک وہ ذات ہوتی ہے جو اپنی ذات اور صفات میں موجود ہر موجود سے مستغنی ہے، یعنی ہر موجود چیز جو ہے وہ اس کی محتاج ہے. رائٹ، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے لیکن ہر کوئی اس کا محتاج ہے. کوئی چیز اپنی ذات میں، صفات میں، وجود میں، بقا میں کسی بھی طرح سے آپ اٹھا لیں وہ اللہ کا محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. اور اسی طرح قدیر جو ہے، قدیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ طاقتور بھی ہوتا ہے. رائٹ، اور یہ قدر سے، قدر کے معنی اندازہ اور طاقت اور قدرت کے آتے ہیں. آگے دیکھیں اگلی آیت میں آئیے، آیت I think 19 ہے 18. یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے
چہیتے ہیں ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے، وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دے دیتا ہے۔ زمین اور آسمان اور اس کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اے اہل کتاب، اچھا یہاں پر آپ کا غفور الرحیم بھی گزرا ہے نا پیچھے، نہیں آگے آئے گا انشاءاللہ۔ چلیں، اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جب کہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 19 میں دیکھیں، اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ قدیر کیا مطلب ہے؟ قادر ہے، یعنی طاقتور ہے اور قدرت ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ، اور یہ نام جو ہے تقریباً قرآن پاک میں 45 ٹائمز آیا ہے آل ٹوگیدر۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی ہے۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرمانبردار بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اس سے مراد فلسطین کی زمین ہے جو ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کا مسکن تھا، اور بنی اسرائیل جب مصر سے نکل آئے تو اسی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نامزد فرمایا تھا، رائٹ؟ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر وہی کہا کہ اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، رائٹ؟ اب ان کو فلسطین میں جانے کے لیے کہا گیا تھا جب وہ فرعون سے بچے تھے، اب لیکن چونکہ وہاں وہ قوم تھی، دوسری قوم جس سے ان کو مقابلہ کرنا تھا، تو اس میں وہ دل چرا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں 40 سال کے لیے اس ملک سے دور کر دیا۔ یہ زمین میں مارے پھریں گے اور ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہیں کھانا۔ اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہیں کی گئی۔ اس نے کہا میں تجھے مار دوں گا۔ اس نے جواب دیا، اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیں نا، ایک بڑی واضح بات ہو رہی، جب حابیل اور قابیل کا قصہ ہوا تھا تو اس میں بہت ساری کہانیاں پیچھے آتی ہیں، اس میں نہیں جائیں گے ہم، لیکن بہرحال ایک کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نظر کو قبول کیا تھا اور دوسرے کی نہیں کیا تھا، رائٹ؟ تو جس کی قبول کر لی گئی تھی اس کو دوسرا جو ہے مارنے لگا تھا، لیکن انہوں نے کیا کہا پھر؟ حابیل نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تم اگر مجھے مار رہے ہو تو مار دو، ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں نہیں ماروں گا۔ دفاع کر سکتا ہوں، یعنی اپنی بچاؤ کے لیے کوشش ضرور کروں گا، لیکن یہ کام نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ تو اللہ کا ڈر آپ سوچیں کہ اس سچویشن میں بھی جس کے اندر ہوتا ہے نا، وہ اس کو بھی ایک برے کام سے روک دیتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کے رہے، رائٹ؟ یہ زیادہ عقل مندی ہے نا۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے، آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا، اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ دنیا میں پہلا قتل بھی تھا اور پہلی موت بھی تھی، اب وہ اس میت کا کیا کریں؟
سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائیں۔ یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 32 سے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایت لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تک دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں نہیں، آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی معاف کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ آیت نمبر 34 میں آپ دیکھیں تو یہاں پر غفور الرحیم آیا ہے۔ غفور گناہ بخشنے والا، اور اس کا ایک غفار بھی آتا ہے۔ غفار جو ہوتا ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے، اور غفار میں تکرار کے معنی آتے ہیں، یعنی بار بار بخشنے والا، اور غفور میں کمال اور تمام کے معنی آتے ہیں، یعنی سب گناہ بخشنے والا۔ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے نا چیزوں کا، لفظوں کا ہیر پھیر ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے معنی جو ہے تبدیل بھی ہو جاتے ہیں، اور اس سے معنی پھر سمجھ میں بھی آتے ہیں۔ تو آپ کہیں پر غفار آئے گا تو پھر آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اس میں تکرار کی بات ہے، اور غفور ہے تو اس میں معنی یہ ہے کہ تمام سب گناہوں کو بخشنے والا، اور کمال کے درجے پر یہ بات ہو رہی ہے۔ اور اس خوبصورت صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم بھی آئی ہے، سبحان اللہ۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اس کی جنابت میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ خوب جان لو جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہیں کی جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر آپ توجہ سے سن رہے ہیں نا، اور قرآن آپ کے پاس کھلا ہوا ہے، تو آپ کو یعنی اس میں وضاحت کرنے کی اتنی ضرورت نہیں، اگر آپ، کیونکہ یہ بالکل رواں ترجمہ ہے تو یہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ تو اب اگر آخرت میں کوئی فدیہ بھی دینا چاہے وہ زمین میں جتنی بھی دولت ہے نا، اور کہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو ایسا نہیں ہونے والا، اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگے، مگر وہ نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے، وہ دانا اور بینا ہے۔ کیا ہے یعنی کہ وہ دانا اور بینا؟ مطلب یعنی کہ وہ عزیز حکیم ہے، اور عزیز اور حکیم دونوں ہی ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ عزیز غلبے والا ہے اور حکیم حکمت والا ہے۔ تو سوچیں کہ یہاں پر ہاتھ کاٹنے کی بات ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس پہ بڑی بات لوگ کرتے ہیں، تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ آیت 39 میں دیکھیں، پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ اللہ بہت زیادہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یہ تھا جو میں نے پیچھے آپ لوگ کو بول دیا تھا۔ غفور الرحیم جو ہے یہاں پر دوبارہ آیا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کی پہ قدرت رکھتا ہے۔ یعنی یہاں اس آیت میں آپ دیکھیں تو دو صفات آئی ہیں، ایک مالک اور ایک قدیر۔ مالک ہے یعنی ہر چیز اس کے اختیار میں، سب کچھ اسی کا ہے، اور اس کے سوا ہر چیز اپنی ذات اور صفات میں اس کی ملوک ہے، اور وہ ہر چیز سے مستثنا، یعنی ہر چیز اس کی محتاج ہے لیکن اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی قدیر بھی آیا، یعنی کہ وہ قادر بھی ہے۔
یعنی جب آپ گہرائی میں جاتے ہیں تو پھر انسان سمجھتا ہے کہ کیوں. دیکھیں یہ دو صفات، یہاں پر رحمان بھی آ سکتا تھا نا، علم تعلم ان اللہ لہ الرحمان ملک السماوات والارض، نہیں، وہ آسمان اور زمین کا مالک ہے. اور آخر میں واللہ علی کل شیء قدیر، اور یہ قرآن پاک میں یہ آیت تو بار بار آپ کو ملتی ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. انسان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ابھی بھی وقت ہے، زندگی ہے، سدھر جائے، سیدھے راستے پر آ جائے. آگے دیکھیں 41 میں، اے پیغمبر تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی کر رہے ہیں، یعنی بہت زیادہ وہ اپنی ذہانتیں، اپنی کوششیں انہوں نے جہالت میں لگا رکھی ہیں، اسلام کو ختم کرنے میں لگائی ہوئی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے پریشان نہ ہوں. خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں جو ہم ایمان لائے، یعنی منافقین کی طرف اشارہ ہے، مگر دل ان کے ایمان نہیں لاتے، یا ان میں سے جو یہودی بن گئے جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سنگن لیتے پھرتے ہیں، یعنی بس سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں. کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو. جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا ہے. یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے، لہذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور فیصلہ کر لو تو پھر ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور یہ تمہیں کیسے حاکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق فیصلہ کرتے. ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے. پس اے گروہ یہود تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ. پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے. پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا. تورات میں جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہے. ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل، آیت نمبر 48 پہ ہوں میں، ٹھیک ہے. ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں. پھر اے محمد ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگہبان ہے. لہٰذا تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور برحق اور جو حق تمہارے پاس آیا اس سے منہ موڑ کے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی. اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تھا تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. رائٹ، یعنی یہ جو فرق ہوتی ہے چیزوں کا یا شریعت کا، ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ آزمائش. لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، یعنی دوڑ لگاؤ، مقابلہ کرو. تو کس میں؟ نیکیوں میں. رائٹ، نیکیوں میں دوڑ لگانے کی ضرورت ہے،
اس میں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ فلانا اتنا کر رہا ہے تو مجھے بھی کرنا چاہیے، فاستبقوا الخیرات، رائٹ، دنیاوی معاملات میں نہیں۔ آخرکار تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ بس اے محمد تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہیں کر پائیں گے، نہ کرنے پائیں گے جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے پاس گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھر رہے ہیں، کہتے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جس سے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخرکار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، رائٹ، یعنی اللہ کے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کو نہ تو کسی کی ضرورت ہے، لیکن وہ چاہے تو اور لوگوں کو بھی پیدا کر سکتا ہے، رائٹ۔ تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ جو بھٹکتا ہے۔ اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ واللہ واسع علیم۔ واسع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وسعت والا، یعنی اس کی رحمت، اس کا علم سب کیا ہے؟ وسعت رکھتا ہے۔ اور علیم جس کا علم ظاہر اور باطن کو گھیرے ہوئے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، رائٹ، کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو اس سے چھپی ہوئی۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو یہ بات ہو رہی ہے نا کہ انسان لوگوں کے ڈر سے یا اپنے اعمال یا دنیاوی یا موت کے خوف سے جو ہے بہت سارے کام نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اگر ایسا کام نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو اس کے محبوب ہوں گے، جو اس سے محبت کرتے ہوں گے، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں لوگوں کی ملامت کرنے کی فکر نہیں ہوگی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ملامت سے مراد کیا؟ جو ہمارے ہاں کامن ورڈ ہے نا، کہا جاتا ہے لوگ کیا کہیں گے، تو وہ حق بات پر بس چلنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول ہے، اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے، رائٹ۔ اکثر لوگ جو دین کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں نا، استغفر اللہ، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، رائٹ۔ بات تو یہاں منافق کی ہو رہی، لیکن ہم اپنے لیے بھی کچھ باتوں کو اٹھائیں۔ تو اس سے کیا ہے؟ بیسیکلی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی
بدتر ہے۔ وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سواء السبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھر رہے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہوں پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، نعوذ باللہ، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کی وجہ بن جاتے ہیں، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ ان کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کی نعمت بھری جنتوں میں پہنچا دیتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ یعنی اگر وہ اللہ کی ہدایات پر عمل کر رہے ہوتے تو یہ ان کے فائدہ مند بات جو ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے یہاں پر۔ اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔ اے پیغمبر، جو کچھ تمہاری رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کرنا۔ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہیں دکھائے گا۔ صاف کہہ دو کہ اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہوں یا یہودی، صابی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی رنج ہوگا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلا دیا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہیں ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ سب حرکات دیکھ رہا ہے۔ بصیر کی صفت جو ہے یہاں پر آئی ہے، کیونکہ دیکھیں ان کے اندھے اور بہرے عمل کو کہا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل سے بخوبی واقف ہے۔ اور بصیر کیا ہے؟ اگر اس کو ہم اپنے لیے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا عطا کیا ہے؟ آنکھیں عطا کی دیکھنے کے لیے۔ اس آنکھ سے ہم جہان کو دیکھتے ہیں، اور آنکھ ہماری کیا کچھ دیکھتی ہے؟ اگر آپ اپنی نگاہ کو ادھر ادھر دوڑائیں تو ہم رنگوں کو دیکھ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لال ہے، نیلا ہے، کالا ہے، جو میرے سامنے رنگ ہے میں وہی بول رہی ہوں آپ کے لیے، براؤن ہے، بلیک ہے، پنک ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ ہماری آنکھ جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ہماری آنکھ روشنی کو دیکھ سکتی ہے، ہماری آنکھ اندھیرے کو بھی دیکھ سکتی ہے، اور ہماری آنکھ پودوں، جانوروں، انسانوں، ستاروں، آسمان، ہر چیز کو دیکھ سکتی ہے۔ لیکن اگر نہیں دیکھتی ہے تو ہماری آنکھ کس کو نہیں دیکھ سکتی؟ اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اپنے رب کو پا سکتی ہے۔ کیسے؟ انہی چیزوں کے ذریعے، اپنی اس ایک نعمت کے ذریعے جو اللہ نے ہمیں دیکھنے کی نعمت دے رکھی، کہ ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں۔ ہم آسانی سے دیکھیں نا، آپ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں، آپ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں، آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ دیکھ کے ہی کر سکتے ہیں۔
آ رہے ہیں جا رہے ہیں ڈرائیونگ کر رہے ہیں whatever it is right. وہ کیا ہے اللہ نے ہمیں یہ اپنی ایک نعمت دے رکھی, ایک بڑی نعمت جو ہے ہمیں دے رکھی ہے کہ ہم اس نعمت کو دیکھ سکتے ہیں, اگرچہ ہم اپنے رب کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے اس دنیا میں, لیکن ہم اس کو پا سکتے ہیں. کیسے؟ ان تمام نعمتوں کے ذریعے رائٹ. وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے, وہ ہماری نگاہوں کو پا سکتا ہے, وہ ہماری نگاہوں کو سمجھ سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بصیر ہے, وہ ایسا بصیر ہے کہ انسان کی نگاہ جس سوچ سے بھی اٹھتی ہے نا, وہ اس سوچ کو بھی پا لیتا ہے. رائٹ, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی ہم ہوتا ہے نا بعض اوقات کسی کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی کوئی سوچ بھی ساتھ میں آ جاتی ہے, او الحمدللہ یہ آ گئی, یا بعض اوقات نیگیٹو کوئی خیال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے, اور وہ ہماری اس اٹھنے والی نگاہ کو جو ہے نا اس کو بھی پا لیتا ہے. ہم تو دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ ایسا بصیر ہے کہ اس کی اس صفت کے آگے کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو پیدا کیا ہے, وہ ہر چیز کو متناسب انداز میں اس نے پیدا کیا ہے, وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے, وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے. وہ ایسا دیکھتا ہے کہ ایسا نہیں کہ ہم تو ایک چیز کو دیکھتے ہیں, بھلے سائڈ سے ہمیں کچھ نہ کچھ دکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اوجھل ہوتی ہیں, کلیئر نہیں ہوتی ہیں, مبہم ہوتی ہیں. اللہ کے آگے ایسا کچھ بھی نہیں, اس کے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ہر چیز اس پر واضح, ہر چیز کلیئر دیکھ رہا ہے, واضح دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. واللہ بصیر بما یعملون. اور آپ یہاں دیکھیں اکارڈنگ دیز آیات کہ یہودیوں اور عیسائیوں یا جو بھی اللہ کے نافرمان بندے ہیں ان سب کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے اعمال سے جو ہے واقف ہے, دیکھ بھی رہا ہے, صرف علیم نہیں ہے, دیکھ بھی رہا ہے کہ تم کر کیا رہے ہو. اور دیکھیں جب ہم کسی محفل میں ہوتے ہیں, کوئی ہمیں دیکھتا ہے, ہمیں احساس ہو جاتا ہے نا, آپ فوراً اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ مڑ کے دیکھتے ہیں یا اس بندے کی طرف نگاہ جب آپ کی اٹھتی ہے تو اور فوراً ہی وہ سامنے والا جو ہے وہ اپنی نگاہ کو نیچے کر لیتا ہے. تو آپ کے اندر یہ صفت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں کہ ہم محسوس کر لیتے ہیں کہ کوئی ہمیں واچ کر رہا تھا, کوئی ہمیں دیکھ رہا تھا. تو اللہ کی اس صفت کو بھی ہمیں اپنے اندر محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں ہر لمحے واچ کر رہا ہے. اس وقت وہ مجھے اور آپ کو یکساں طور پر دیکھنے والا ہے. سبحان اللہ. آگے آئیے آیت نمبر 72 میں. اللہ ان کی یہ سب حرکتیں دیکھ رہا ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے, حالانکہ مسیح نے کہا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے, حالانکہ ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا اس کو دردناک سزا دی جائے گی. کیا یہ اللہ سے توبہ نہیں کریں گے اور اس سے معافی نہیں مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ درگزر فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی دو صفات جو ہیں یہاں پر آئی ہیں, غفور اور رحیم, آیت نمبر 74 میں. غفور, اس کے بارے میں ہم کئی دفعہ پڑھ رہے ہیں, لیکن آج آپ کے ساتھ ایک دعا شیئر کروں گی. ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں نا جو حضرت ابو بکر صدیق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا نماز میں تشہد کے بعد. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرہ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ, میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا, میرے گناہ کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا, لہٰذا اپنی خاص مغفرت سے مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما, بے شک تو بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. رائٹ. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی دعاؤں میں بھی آئی ہوئی ہیں, جو ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں بھی پتہ چلتی ہیں. تو ان دعاؤں کو بھی یاد کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اگر کسی کو یہ دعا نہیں آتی ہے تو ضرور کریں. یہ دو صفات جو ہیں اس دعا کے اندر موجود ہیں. آگے دیکھیں آیت نمبر 75 میں,
مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ اس کی ماں ایک بہت نیک عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو کہ یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ کھانے کی بات کیوں کی گئی، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی انسان تھے۔ نعوذ باللہ اگر وہ اللہ کی بیوی اور اللہ کی اولاد ہوتے تو اللہ کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو محتاج نہیں، تو اس کی بیوی اور اولاد کو کیسے ہو سکتی تھی؟ تو اس لیے یہ بات واضح کی جا رہی کہ وہ بھی انسان ہی تھے، وہ بھی کھاتے اور پیتے تھے۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتے ہیں نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا اللہ تعالیٰ ہی تو ہے۔ آیت نمبر 76 میں آپ کی پھر یہاں پر دو صفات اور آتی ہیں، سمیع علیم، رائٹ، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، یعنی اس کے سامنے ہر چیز واضح ہے، بالکل کلیئر ہے، کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو وہ سن بھی سکتا ہے، چاہے کوئی اونچی آواز میں بات کرے یا دھیمی آواز میں بات کرے۔ اور اگر کوئی دھیما، جیسے ہوتا ہے نا کسی سے چھپا کر ہمیں کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو ہم سرگوشی کرتے ہیں یا دھیرے سے بولتے ہیں تاکہ دوسرا نہ سن لے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی سن لیتا ہے اور اس کے معنی بھی جانتا ہے کہ کس نیت سے کس کے بارے میں کیا بات کی جا رہی، رائٹ، سمیع علیم۔ غالباً یہ اس سورہ کی آخری صفات ہے۔ کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلوف نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہت سوں کو گمراہ کیا اور سواء السبیل سے بھٹک گئے، یعنی سیدھے راستے سے وہ بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پہ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی، اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے بیشتر لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تم اہل ایمان کی دعوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار، عالم اور تارک دنیا فقیر پائے جاتے ہیں، ان میں غرور نفس نہیں ہے، اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ بہرحال یہ آپ کا 7واں جز جو ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی رکھتے ہیں۔ چلیں، انسان کی پلاننگز الگ ہوتی ہیں اور اللہ کی پلاننگ الگ ہے۔ میری پلاننگ تو یہ تھی کہ ہر دن آپ کے لیے 1.5 پارہ کروں، لیکن بہرحال مشکل ہے میرا خیال ہے۔ چلیں دعا کرتے ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں تو آج کی آپ نے صفات، چلیں انہی صفات کے ذریعے دعا کرتے ہیں۔ یا سمیع، یا علیم، یا قدیر، یا غفور، یا عفو، یا رحیم، یا عزیز، یا حکیم، یا شہید، یا وکیل، یا خبیر، یا مالک، یا واسع، یا بصیر، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ یا اللہ تیرے آگے ہاتھ پھیلا کے تیری گناہگار بندیاں تجھ سے دعا مانگتی ہیں کہ ہم سے جو بھی اس مجلس میں غلطی اور کمی بیشی رہ گئی اسے معاف فرما، درگزر فرما، ہماری چھوٹی اور نہایت حقیر سی کوشش کو قبول و مقبول فرما، ہماری کوششوں کو دیکھ کر اجر نہ دیجیے، اپنی رحمت کو دیکھ کر ہمیں اجر دیجیے۔ یا رب العزت ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں صراط مستقیم پہ رکھ، اے رب العزت ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما جب اس دنیا سے ہم رخصت ہوں۔ اے رب العزت ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ جو تیری صفات پڑھ رہے ہیں، اے اللہ اس پہ ہمارا ایمان اور پختہ کر، ہمارے ایمان میں اور اضافہ فرما، اے رب العزت رحم فرما دے، کرم فرما دے، ہر برائی اور گمراہی سے بچا لے۔
اے اللہ جس کی جو مشکلات ہیں اسے اس مشکل سے نکال دے. اے اللہ عافیت کے معاملات عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما دے، اور جس کی جو دعائیں ہیں اے اللہ اسے قبول و مقبول فرما دیجئے. یا اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، تو نیتوں کے حال کو جانتا ہے. اے اللہ ہمیں خالص نیتیں عطا فرما، ہمیں ہدایت پہ رکھ، صراط المستقیم پہ رکھ. اے اللہ تیرے کلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا، اس کی محبت عطا فرما. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، تمام محبتوں کے اوپر اپنی محبت عطا فرما. کلام کی محبت، اس قرآن کی محبت سب سے اوپر کر دے. اے اللہ دنیا والوں سے بیگانہ کر دے. وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اللہ ان کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف جس کو جو پہنچتی ہے اللہ اس سے بیگانہ کر دے. اے اللہ ہمارے علم اور عمل میں اضافہ فرما دے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ عافیت کی زندگی دینا، عافیت کی موت دینا. اے اللہ بھٹکنے سے بچا لینا ہمیں بھی. اے اللہ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ عافیت کے ساتھ اس قرآن کو تکمیل تک پہنچانا، آسانی کے ساتھ. اے اللہ وقت میں برکت ڈالے. اے اللہ زبان میں برکت ڈالے. اے اللہ عمل میں برکت ڈالے. اے اللہ مدد فرما دیجئے، آسان کر دے. تیرے اسما کو بیان کرنا اے اللہ آسان فرما دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.